بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سیرت سیریز کا 10واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم دو موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ ایک کو کہا جاتا ہے حرب الفجار اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حلف الفضول۔ حرب الفجار اور حلف الفضول، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ حرب الفجار کیا چیز ہے اور حلف الفضول کیا چیز ہے۔ لیکن سیرت کا درس سننے سے پہلے ایک بات کا میں دوبارہ ایک تکرار کر لوں، ریپیٹیشن کر لوں، یاد دہانی کروا دوں کہ سیرت کا درس سننے سے پہلے، سیرت کا درس سننے کے دوران جہاں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آئے تو درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ سیرت سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے دیں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سیرت کے اس درس کو محض ایک بیان کے طور پر یا ایک ویڈیو کے طور پر سن کے اسکپ نہ کر دیں کہ بس چلیں ٹھیک ہے ایک لیکچر تھا سن لیا، بلکہ اس کو ایک سبق کے طور پر، ایک لیکچر کے طور پر سنیں، توجہ سے سنیں، بار بار سنیں، اس کے نوٹس بنائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، ایک ماحول بنائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں تاکہ اس کورس پہ اتنی جو محنت ہو رہی ہے اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو اس کا مقصد ہے کہ ہم سیرت کو اپنی زندگی میں ایز این انڈیویجول بھی اڈاپٹ کریں اور ایز اے نیشن یا ایز اے امت بھی ہم اس کو اڈاپٹ کریں۔ یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم سیرت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرب الفجار زمانے جاہلیت کی ایک جنگ ہے جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ دو چیزیں تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پورے موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بار بار سیرت میں اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ آتا رہے گا، تو آپ کے سامنے پوری پکچر کلیئر ہوگی کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تمہید کے طور پر جو پہلا پوائنٹ میں آج کے درس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عرب کے اندر مختلف قسم کی منڈیاں یا مختلف قسم کے بازار لگتے تھے۔ ظاہر ہے آپ یہ بات جانتے ہیں، یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ عرب کا جو ذریعہ معاش تھا، جو ان کا سورس آف انکم تھا، ان میں جو سب سے بڑا جو سورس آف انکم ان کا تھا وہ تجارت تھا، بزنس تھا، کہ وہ ایک جگہ بازار لگاتے، دوسری جگہ بازار لگاتے، ایکسپورٹ کرتے، امپورٹ کرتے۔ سورہ قریش کی آیات کی میں تفسیر آپ کو بتا چکا ہوں، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سردیوں میں ایک ملک جاتے، گرمیوں میں دوسرے ملک جاتے، مختلف ممالک کے ساتھ انہوں نے معاہدات کیے ہوئے تھے۔ اس کی تفصیل پچھلے اسباق میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو عرب میں مختلف قسم کے بازار لگا کرتے تھے، یعنی جزیرت العرب کی اگر بات کریں تو اس میں 12 سے زیادہ بازار یا منڈیاں لگتی تھیں، اور یہ سال کے 12 مہینے راؤنڈ دا کلوک، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک مہینے میں یہاں بازار لگ رہا ہے، دوسرے میں یہاں لگ رہا ہے، تیسرے میں یہاں لگ رہا ہے، چوتھے میں، پورا سال یہ بازار وہاں لگتے رہتے تھے۔ اور یہ جو بازار لگتے تھے عربوں میں، یہ صرف یعنی ایک بازار ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سوشل ایکٹیویٹیز کا ایک ہب ہوتا تھا، ایک مرکز ہوتا تھا۔ وہاں پر یہ شعر و شاعری کی محفلیں بھی جماتے تھے، وہاں پہ قصائد اور قصیدے بھی پڑھے جاتے تھے۔ اگر آپس میں قبیلوں کا کوئی جھگڑا، کوئی پھڈا، کوئی لڑائی چل رہی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اس کے مسئلے مسائل، ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کے بارے میں پتہ بھی چل جاتا تھا، بھائی فلاں قبیلے کے کیا حالات ہیں، اس کے کیا حالات ہیں۔ تو سمجھیں یہ جو بازار تھا یہ ایک دوسرے سے ملنے کا، ایک دوسرے کی ثقافت، ایک دوسرے کے حالات، یہ سب کا ایک مرکزی مقام ہوتا تھا یہ بازار۔ تو بازار تو بہت زیادہ لگتے تھے، میں ان میں سے 3 بازاروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سیرت میں ہمیں ان کا تذکرہ ہمارے سامنے بار بار آتا ہے۔ باقی جو دیگر بازار لگتے تھے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ جو تینوں بازار جس کا میں ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جزیرت العرب کے وسط میں یا سینٹر میں جو بازار لگتے تھے وہ یہ 3 تھے۔ کچھ بازار تھے جو جزیرت العرب کی ساحلی پٹی پہ لگتے تھے، جیسے عمان اور یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ بازار، بحرین، ان جگہوں پہ لگتے تھے۔
کچھ بازار ایسے ہیں جو شام، جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ شام کا جو علاقہ ہے اس وقت رومن امپائر میں آتا تھا، وہاں پہ کچھ بازار لگا کرتے تھے جزیرت العرب کے سینٹر میں. اور آج کل آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے، سعودی عرب جزیرت العرب کے سینٹر میں آتا ہے نا ایک طرح سے، تو یہاں پر جو بڑے بازار لگتے تھے وہ 3 تھے. ان میں سے پہلا بازار ہے سوق عکاظ. سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں، اور عکاظ، سوق عکاظ یعنی عکاظ کا بازار. اور عکاظ اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے، جسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کہ یہ جو بازار تھا عکاظ کا، یہ محض ایک بازار یا مارکیٹ نہیں ہوتی تھی، یہ منڈی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ پورا ایک میلہ ہوتا تھا. اس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اس میں بڑے بڑے شعراء آتے تھے، وہ اپنے اشعار پیش کرتے تھے، پھر اس کے جواب میں اشعار پڑھے جاتے تھے، پھر وہ اشعار پورے عرب میں پھیل جاتے تھے کہ بھئی فلاں عکاظ کے بازار میں فلاں شاعر نے یہ شعر و شاعری کی. اسی طرح ان کے مسئلے مسائل وہاں بیٹھ کے حل ہوتے تھے. بہت سارے مسائل کے لیے ایک سینٹر کی حیثیت عکاظ کے بازار کو حاصل تھی. عکاظ کا یہ بازار طائف کے قریب تھا، اور یہ تقریباً 2 صدیوں تک یہ عکاظ کا بازار چلتا رہا. بعد میں خوارج نے اس کو ختم کر دیا. اور اس کی لوکیشن کے بارے میں کافی عرصے تک لوگ متردد رہے کہ یہ اصل میں کہاں ہوتا تھا، لیکن بعد میں آ کر تاریخ نگاروں نے اس کی تعیین کی کہ طائف کے قریب یہ ایک جگہ تھی جہاں پہ عکاظ کا بازار لگتا تھا. اور سعودی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ آج اسی نام سے وہاں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سیاحتی مقام بنا لیا ہے، اور وہاں پہ سوق عکاظ کے نام سے ایک مارکیٹ کہہ لیں یا پورا ایک سیاحتی جگہ بنا لی ہے، جہاں پر مارکیٹ بھی ہیں، بازار بھی ہیں. وہاں پہ اسی طرح کی جو سوشل ایکٹیویٹیز وہاں ہوتی تھی، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ساری سعودی گورنمنٹ نے کوشش کی کہ یہاں پر اب بھی ہوں. ایک یہ بازار لگتا تھا سوق عکاظ. دوسرا بازار لگتا تھا، اس کا نام تھا سوق مجنہ. یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا، سوق مجنہ. یہ بازار مکہ کے قریب مر الزہران، جس کو وادی فاطمہ کہا جاتا ہے، پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے مر الزہران کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ یہاں بکریاں چراتے تھے. تو اس مر الزہران یا وادی فاطمہ کے قرب و جوار میں یہ بازار لگتا تھا. اس بازار کا نام تھا سوق مجنہ، یعنی اس کو سوق مجنہ کہا جاتا تھا. جو تیسرا بازار مشہور تھا جو اس زمانے میں لگتا تھا، اس کا نام تھا سوق ذی المجاز. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا. یہ بازار جبل عرفات کے قریب، عرفات کا جو میدان ہے، عرفات کے پہاڑ کے قریب جگہ تھی جہاں پہ یہ بازار لگا کرتا تھا. اچھا، ان تینوں بازاروں کے بارے میں ایک کامن بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بازار لگتا تھا یہ ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں لگتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، تو ذوالقعدہ کے ابتدائی 20 دنوں میں یہ عکاظ کا بازار لگتا تھا. پھر جو آخری 10 دن ہیں اس میں مجنہ کا بازار لگتا تھا، اور پھر ذی الحجہ کے 8 دنوں میں، شروع کے 8 دنوں میں سوق ذی المجاز لگتا تھا. اور پھر یہاں سے یہ لوگ فری ہو کر حج کے لیے چلے جاتے تھے، اور حج سے فری ہو کر پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ بازار ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا تھا، اور حج کے اختتام پہ جا کے یہ تینوں بازار ختم ہو جایا کرتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے ٹائم فریم اس کے لیے متعین کیا ہوا تھا. یہ تو پہلی بات ہو گئی. اچھا، ان بازاروں کے اندر یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ عربوں کی تجارت کا ان سورس آف انکم تھا بہت بڑا. تو عرب کے دوسرے علاقوں سے جہاں بازار لگتا تھا، عرب کے دوسرے علاقوں سے لوگ آ کے یہاں خریداری کے لیے یا کچھ بیچنے کے لیے آتے تھے. پھر جب دوسری جگہ بازار لگتا تھا تو یہاں کے لوگ وہاں جاتے تھے، وہاں کے یہاں، یہاں کے وہاں. اس طریقے سے ان کا یہ بزنس چل رہا ہوتا تھا. تو گویا یہ اس طریقے سے پیسہ ان بازاروں کے ذریعے سرکولیٹ ہو رہا ہوتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ جب سوق عکاظ لگتا تھا تو وہاں بھی دوسری جگہوں سے لوگ آتے تھے، مجنہ میں بھی دوسری جگہوں سے لوگ آتے تھے، ذو المجاز میں بھی آتے تھے. اچھا، اب دوسری بات یہ میں نے بتایا نا کہ 2 پوائنٹ. پہلی بات تو یہ تھی کہ ان 3 بازاروں کا میں نے تعارف کروانا تھا. اس کے علاوہ بھی بازار لگتے تھے. ان میں سے ایک سوق دومت الجندل ہے جو شمال میں، جزیرت العرب کے شمال میں ربیع الاول کے مہینے میں لگتا تھا. ایک بازار بحرین میں لگتا تھا سوق حجر کے نام سے، یہ بھی ربیع الاول میں لگتا تھا. اور بھی اس کے علاوہ بازار ہیں لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. دوسرا پوائنٹ جو میں اس موقع پہ بتانا چاہتا ہوں، جس کا سمجھنا ہمیں اس موضوع میں بھی کام آئے گا، اور آگے جا کے سیرت کی مختلف باتیں جب ہمارے سامنے آئیں گی تو وہاں بھی وقتاً فوقتاً اس کا ذکر آئے گا. دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے زیادہ رسپیکٹ والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ 4 مہینے ایسے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی ان 4 مہینوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصی فضیلت حاصل ہے، خصوصی پروٹوکول حاصل ہے یا خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اور حدیث شریف میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، وہ ایک تفصیلی حدیث ہے صحیح بخاری کی، تو اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعیین بھی کر دی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعیین کر دی اور آپ نے فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ ان سے الگ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی رجب۔ یہ وہ 4 مہینے جس کو صحیح بخاری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیے کہ قرآن میں جو آتا ہے نا منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے احترام والے ہیں، وہ یہ 4 ہیں، 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 رجب۔ اچھا، اس کے حرمت والے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے روایات میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں جنگیں کرنا، آپس میں لڑنا، بات بات پہ لڑائی شروع کر دینا، یہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ ابھی آگے ہم حرب الفجار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے تھے جس میں ان لوگوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ بھئی اس میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ یہ بھی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے اس کے والد کا قاتل آ جاتا تھا ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں، تو وہ اس کو بھی قتل نہیں کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا کہ بھائی دوبارہ جب کسی موقع پہ یہ ہاتھ آئے گا تو پھر اس کو ماروں گا، ابھی میں اس کو کچھ نہیں کہتا۔ وجہ اس کی کہ یہ حرمت والے مہینے، ان حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال یا جنگ و جدال یہ لوگ بالکل نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ عربوں میں بہت ساری اخلاقی برائیاں تھیں کہ وہ جب قافلے جاتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے، اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ جو بازار لگتے تھے، ظاہر ہے یہ تجارتی بازار تھے، تو اس میں ان کو ایک طرح سے شورٹی چاہیے ہوتی تھی، ایک طرح سے سیفٹی یا گارنٹی چاہیے ہوتی تھی کہ بھئی ہم بازار میں مال تجارت لے کے جا رہے ہیں، اپنا سارا سرمایہ، کل متاع حیات، جتنی انویسٹمنٹ ہے ساری ہم لے کے بازار میں جا رہے ہیں، پتہ چلے رستے میں ڈاکو لوٹ لیں تو ہم تو بالکل زیرو پہ آ جائیں گے، دیوالیہ ہو جائیں گے ہم تو بالکل۔ تو اسی کی یعنی انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ان بازاروں کو ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے مہینے میں لگاتے تھے۔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ ایسا تھا کہ اس میں سب کو امن اس لحاظ سے ایک ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ذوالقعدہ بھی ان 4 مہینوں میں سے جو جن کا عرب احترام کرتے ہیں، ذوالحجہ بھی ان مہینوں میں سے جن کا یہ احترام کرتے ہیں، اور جب ذوالحجہ سے فارغ ہو کے حج ختم ہو جائے اور لوگ واپس جائیں گے تو اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، پورا 1 مہینہ، یہ پورا مہینہ بھی احترام والا ہے، لہٰذا اس 1 مہینے میں جس نے جہاں جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے گا، تو کوئی اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ میں لٹ جاؤں گا۔ تو یہ جو بازار اس عرصے میں لگتے تھے یا اس ڈیوریشن میں لگتے تھے ذوالقعدہ ذوالحجہ میں، اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی۔ تو حرمت کے مہینوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بعد میں ذکر کروں گا حرب الفجار کے بعد، لیکن یہ تمہید کے طور پر اس لیے ذکر کیا تاکہ حرب الفجار کو جب ہم سمجھنے جا رہے ہیں تو اس کی ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ حرب الفجار کا پس منظر کیا ہے، یہ کس کانٹیکسٹ کے اندر یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا تھا کہ جب مثال کے طور پر سوق عکاظ ہے، یہاں پہ کوئی کسی نے اس بازار میں دوسرے، مثال کے طور پر عراق سے کسی تجارتی قافلے نے آنا ہے، حیرہ سے کوئی تجارتی قافلہ آتا ہے، ایک بازار وہاں بھی لگتا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ جس راستے سے اس نے گزرنا ہوتا تھا ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ بھائی مثال کے طور پر سوق عکاظ میں یا ان علاقوں میں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا یہ قافلہ جس راستے سے گزرے گا تو ان کو راستے کی سیفٹی بھی چاہیے ہوتی تھی کہ بھئی ہم ایک
سیف زون سے گزریں، ایک تجارتی ہمارے پاس ایک ایسا کوریڈور ہو یا ایک ایسا راستہ ہو کہ جہاں سے ہمارے تجارتی قافلے سہولت سے آ جا سکیں۔ اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ یا تو کسی قبیلے کے سردار سے بات کر لیتے تھے کہ بھائی میں آپ کو اپنا یہ جو پورا تجارتی قافلہ ہے اس کی آپ مجھے شورٹی دیں، گارنٹی دیں، سیفٹی دیں، جس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں پرمٹ کہہ لیں کہ آپ مجھے پرمٹ دے دیں اور اس کا میں آپ کو اتنا پے کر دوں گا، لیکن مجھے یہ شورٹی چاہیے کہ سوق اوقاز میں میرا قافلہ صحیح سلامت پہنچ جائے، اس کو کوئی لوٹے نہیں۔ اس کے لیے وہ مختلف لوگوں کو ہائر کرتے تھے، مختلف لوگوں کی خدمات حاصل کرتے تھے مختلف بازاروں کے اندر جانے کے لیے۔ یہ جو حرب الفجار کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا پس منظر بھی کچھ اس طرح ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ حرب الفجار کو حرب الفجار کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، حرب عربی میں جنگ کو کہتے ہیں، اور فجار عربی میں نافرمانی کو، گناہ کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا فاسق فاجر، یہ فاجر فجار سے ہی نکلا ہے، فجور سے نکلا ہے۔ تو حرب الفجار کا مطلب ہے گناہ والی جنگ یا نافرمانی والی جنگ۔ اس جنگ کو حرب الفجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں لڑی گئی تھی، جو 4 مہینے قابل احترام تھے اس وقت بھی اور آج بھی اسلام کی نظر میں وہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اور خود عرب اس بات کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جو مطلب وہ جنگ تو ان کی ویسے بھی غلط، عموماً یعنی ناجائز ہی جنگ کر رہے ہوتے تھے، یا جنگ بعض اوقات یعنی ہمیشہ ایسا نہیں کہ وہ غلط ہی جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، لیکن بعض اوقات حد سے زیادہ جنگ میں آگے بڑھ جایا کرتے، یعنی کوئی مسئلہ ہے، کسی نے قتل کیا تو قصاصاً کسی کو قتل کر دیا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ جنگ لڑی گئی نا، تو عربوں نے خود اس کا نام رکھ دیا حرب الفجار، کہ بھائی یہ گناہ والی اور نافرمانی والی جنگ ہے، اس لیے کہ اشہر حرم کی ہم نے بے حرمتی کی ہے، ہمیں ان مہینوں میں یہ جنگ لڑنی نہیں چاہیے تھی۔ اور سیرت کے اندر اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 16 سال کی عمر میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 20 سال تھی، اس وقت آپ نے اس جنگ میں شرکت کی تھی، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شرکت نہیں کی تھی، اس کی تفصیل کی طرف میں آتا ہوں، لیکن ہم یہاں سیرت میں اس کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ بات ہم کلیئر کر سکیں کہ آیا حضور نے اس میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی، اور یہ واقعہ کیا تھا، کیوں پیش آیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ ظاہر سیرت کی اکثر کتابوں میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا، تو اس لیے اس کو تفصیل سے سمجھنا اور سمجھانا میرے خیال سے سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے ہم اس کی تھوڑی تفصیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، حرب الفجار کے پس منظر کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ حرب الفجار کا واقعہ پیش کیسے آیا۔ دیکھیں، حرب الفجار کا جو واقعہ پیش آیا ہے، بنیادی طور پر یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ قبیلہ قریش اور قبیلہ حوازن ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے۔ اچھا، قبیلہ قریش کی سپورٹ میں کنانہ کا قبیلہ تھا جو قریش کے ساتھ تھا کہ بھئی ہم تمہارے حق میں لڑیں گے، اور قبیلہ جو حوازن کے لوگ تھے ان کی سپورٹ میں قیس کے لوگ تھے کہ بھئی قیس کے لوگوں نے کہا، قیس و عیلان، کہ ہم آپ کی سپورٹ میں لڑیں گے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف قبیلہ قریش اور کنانہ تھا، اور دوسری طرف جو جنگ لڑ رہے تھے وہ حوازن اور قیس، یعنی ان دو قبیلوں کے ساتھ ایک قسم کی جنگ تھی۔ یہ جنگ ہوئی کس طرح، اس کا جو پس منظر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ظاہر ہے یہ تاریخی واقعہ ہے، کوئی مطلب ضروری نہیں کہ یہ صحیح ہو، لیکن تاریخی روایات کے اندر ظاہر ہے ہر طرح کی واقعات موجود ہیں، لیکن جو واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیا لکھا ہے۔ عراق میں ایک جگہ ہے حیرہ، وہاں کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نعمان بن منذر۔ تو عکاظ کا جو بازار لگتا تھا وہ بھی سوق عکاظ کے اندر اپنا تجارتی قافلہ بھیجا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کو شورٹی چاہیے ہوتی تھی، گارنٹی چاہیے ہوتی تھی کہ سیف طریقے سے میرا قافلہ سوق عکاظ پہنچ جائے۔ اس نے ایک دفعہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ عکاظ کے بازار کے دن قریب آ رہے تھے، اس نے لوگوں کو کہا کہ بھائی میں اپنا تجارتی قافلہ بھیجنا چاہتا ہوں، کوئی ہے اگر مجھے گارنٹی دے دے، شورٹی دے دے سیفٹی کی، کہ بھائی میرے قافلے کو صحیح سلامت سوق عکاظ تک پہنچا دے۔ اس کے پاس 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص قبیلہ کنانہ کا تھا اور ایک شخص قبیلہ قیس کا تھا۔ قبیلہ کنانہ کا جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کا نام تھا براز بن قیس، اور قبیلہ قیس کا جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کا نام تھا عروہ بن عتبہ الرحال۔ رحال عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ سفر کرنے والے کو۔
نعمان بن منذر نے جب یہ سوال کیا کہ بھائی کون مجھے اس کا پرمٹ دے سکتا ہے یا یہ سہولت مجھے دے سکتا ہے، میں اس کو پے کروں گا کہ بھائی آپ مجھے سیفٹی دیں، آپ میرے قافلے کو پہنچائیں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی وہ میں پوری کر دوں گا۔ اس پر براز بن کنانہ نے کہا، براز بن قیس نے کہا کہ بھائی قبیلہ کنانہ سے اس کو سیف طریقے سے گزارنے کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے قبیلے سے یہ سیف طریقے سے گزر جائے گا، اس کی میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں۔ تو نعمان بن منذر نے کہا کہ بھائی مجھے صرف قبیلہ کنانہ سے سیف زون یا سیف طریقے سے گزرنے کی گارنٹی نہیں چاہیے، مجھے اینڈ تک سوکھ اوقاز تک کی گارنٹی چاہیے کہ وہاں تک سیف طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ اس پر جو عروہ بن عتبہ بیٹھا ہوا تھا، قبیلہ قیس کا جو شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کچھ براز کو برا بلا کہا کہ یہ بے شرم آدمی ہے، اس کے قبیلے نے تو اس کو اپنے قبیلے سے باہر نکالا ہوا ہے، اس کو ایک طرح سے آگ کیا ہوا ہے، اس کے قبیلے والوں نے فاتکن خلیعن، اس کے قبیلے والے اس کو آن نہیں کرتے، اس کی شکل دیکھو، یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا اس کو سیف طریقے سے گزار کے بتاؤں گا اور آپ کو میں شیورٹی دیتا ہوں، آپ اس کو چھوڑیں، آپ میرے حوالے کریں، میں ہر جگہ سے سیف طریقے سے گزار کے سوکھے اوقات میں پہنچ جاؤں گا۔ تو براز بن قیس کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا تم یہ یعنی مجھے بائی پاس کر کے یہ کام خود لے رہے ہو، تو تم ہمارے قبیلہ کنانہ سے بھی گزار لو گے سیف طریقے سے؟ تو اس نے کہا میں قبیلہ کنانہ سے بھی گزاروں گا، ہر جگہ سے سیف طریقے سے گزاروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، تم اگر روک سکتے ہو مجھے روک کے بتاؤ۔ اچھا، تو اس پر جب یہ ساری بات ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں۔ عروہ نے گارنٹی لے لی اور اس نے قافلے کو روانہ کیا۔ اب جب یہ روانہ ہوا ہے تو براز پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی یہ وہاں سے گزرنے لگا ہے قبیلہ کنانہ کے رستے سے اس نے اس کو گھات لگا کے قتل کر دیا، اور ساتھ ہی کنانہ کے یعنی اپنے قبیلے کو بتا دیا کہ بھائی میں نے اس طرح قبیلہ قیس کا ایک بندہ مار دیا ہے، تم لوگ جو ہے نا احتیاط کرنا، ہو سکتا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ہمارے کسی بندے کو ماریں، میں پہلے سے تمہیں انفارم کر رہا ہوں، وار کر رہا ہوں کہ میں نے ان کا ایک بندہ مار دیا ہے۔ تو اس پر ظاہر ہے کہ قبیلہ قیس والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بندہ مار دیا، انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کی کہ ابھی ہم اپنے بندے کا بدلہ لیں گے، اور ایک جگہ پر قریش کے کچھ لوگ ان کو ملے، قریش اور کنانہ کے لوگ نخلہ نامی ایک مقام پر ملے، انہوں نے وہاں جنگ شروع کر دی۔ قریش کے لوگ پیچھے ہٹتے ہٹتے حرم میں گھس گئے، ظاہر ہے کہ حرم امن کی جگہ تھی، وہاں پہ یہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ بات یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں جانتے کہ ہم نے حدود حرم کو امن کی جگہ بنایا، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، تو کوئی آدمی حرم میں داخل ہوتا تھا تو کوئی اس سے جنگ نہیں لڑتا تھا۔ تو عرب کے لوگ ان مہینوں کا بھی احترام کرتے تھے، حدود حرم کا بھی احترام کرتے تھے۔ جب یہ لوگ حرم میں گھسے ہیں قریش کے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس دفعہ تو آپ ہم سے بچ کے نکل گئے، لیکن ہم اگلے سال جب آئیں گے سوق اوقاز میں، اگلے سال جب میلہ لگے گا، ہم اس وقت تم سے بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے تمہیں نہیں۔ پھر جب اگلے سال یہ لوگ آئے ہیں اور قریش کے لوگوں سے جنگ کی ہے، ظاہر ہے ایک تو یہ جنگ اشہر حرم کے اندر ہوئی، ان جو 4 حرمت والے مہینے اس میں ہوئی، پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بھی قریش کے لوگوں نے حدود حرم میں پناہ لینے کی کوشش کی، تو یہ وہاں بھی گھس کے انہوں نے حملہ کیا ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس طریقے سے اس میں حدود حرم کی بھی ایک طرح سے احترام پامال ہوا، اور ان 4 مہینوں کا جو احترام تھا وہ بھی پامال ہوا۔ اس وجہ سے اس حرب کو کہا جاتا ہے حرب الفجار، نافرمانی کی جنگ یا گناہ والی جنگ۔ اور بالآخر اگر اس کا اختتام بتاؤں تو اختتام اس پہ ہوا کہ بھائی ہم یہ گنتے ہیں کہ کس کے کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، تو جس کے زیادہ لوگ قتل ہوئے ہوں گے اس کو ہم دیت دے دیں گے، اور اس طریقے سے ہم صلح صفائی کر لیں گے۔ جب شمار کیے گیا تو قیس کے لوگ زیادہ قتل ہوئے تھے، قریش کے لوگوں نے ان کو دیت دی اور یہ جنگ ختم ہو گئی۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا، اس کی تفصیل بھی آپ کو تاریخی کتابوں میں مل جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اس واقعے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں، ہم سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ایک پس منظر کے طور پر تاکہ ایک خاکہ ایک پکچر آپ کے ذہن میں ہو، یہ حرب الفجار کا واقعہ میں نے بتایا۔ سیرت سے جو اس کا کنیکشن ہے یا جو بات ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچاؤں کے اصرار پر اس جنگ میں آ تو گئے تھے، یعنی اس جگہ کے اندر موجود تو تھے، لیکن آپ نے براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ علامہ سہیلی نے اپنی کتاب الروض العنف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے، براہ راست آپ نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی، حالانکہ آپ عمر کے اس اسٹیج پہ تھے کہ آپ براہ راست جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ حرب الفجار تھی اس لیے آپ نے اس میں
براہ راست حصہ نہیں لیا، چچا آپ کو چھوڑ نہیں رہے تھے، شدید اصرار کر رہے تھے، تو اس لیے آپ وہاں پہ موجود تھے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرے چچاؤں کی طرف جب کوئی تیر آتا تھا تو میں اس کا دفاع کیا کرتا تھا، یعنی ان تیروں کو روکنے کی میں کوشش کرتا تھا، اور اس وقت میری عمر 14 یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 14 یا 15 سال تھی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے، سیرت ابن ہشام کی اس روایت سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرب الفجار میں شرکت کی لیکن براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا، بس اس حد تک کہ یا تیر اٹھا کے دیتے تھے یا اس حد تک کہ جو تیر چچاؤں کی طرف آتے تھے اس کا آپ دفاع کیا کرتے تھے۔ بہت سے سیرت نگار ایسے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگ میں شرکت کرنا ثابت نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے وجوہات بھی بتائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ابن اسحاق نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ اب سند کے بغیر نقل کیا ہے، اس کی کوئی سند یا کوئی چین تو ذکر نہیں کی۔ علامہ ذہبی نے یہی واقعہ اپنی تاریخ کی کتاب کے اندر ذکر کیا اور ابن اسحاق کا حوالہ دے کے نقل کیا ہے کہ بھئی اس ابن اسحاق نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اس لیے میں اپنی تاریخی کتاب میں اس واقعے کو لکھ رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تاریخی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن ریفرنس میں انہوں نے بھی ابن اسحاق کو کوٹ کیا ہے، تو گویا اس میں اصل ابن اسحاق ہوئے۔ علامہ ذہبی نے بھی ابن اسحاق کا ریفرنس دے کے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ابن اسحاق کا ریفرنس دے کے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، اور ابن اسحاق نے یہ واقعہ بغیر سند کے نقل کیا ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ اس واقعے کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اس کا کنیکشن ہے، اس لیے ایک عالم ہے ڈاکٹر اکرم العمری، ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے سیرت کے صحیح واقعات کو جمع کیا ہے، السیرۃ النبویہ الصحیحہ کے نام سے ڈاکٹر اکرم العمری کی ایک کتاب ہے۔ میں کوشش کروں گا ٹائٹل مل جائے تو میں آپ کو اس کا ٹائٹل بھی اسکرین پہ انشاءاللہ ہم لگا دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں ساری ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کسی صحیح سند سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگ میں شرکت کرنا ثابت نہیں ہے۔ ایک اور عرب عالم ہے ڈاکٹر محمد بن عبداللہ العوشن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ما شاع ولم یثبت فی السیرۃ النبویہ، یعنی اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کے بارے میں وہ باتیں جو مشہور تو ہیں لیکن کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے وہ واقعات جمع کیے ہیں جو سیرت کے حوالے سے مشہور ہیں لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ان واقعات میں انہوں نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ بات بھی سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے یا لکھی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرب الفجار میں شرکت کی، لیکن یہ واقعہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے، جو میں نے خود ریسرچ کی، خود مطالعہ کیا، جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، تو میرا ذاتی رجحان بھی اسی طرف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگ کے اندر شرکت کرنا کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ حرب الفجار تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شریک بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور کسی صحیح سند سے ثابت بھی نہیں۔ اگر کسی صحیح سند سے ثابت ہوتی تو پھر ہم اس پہ غور کرتے یا سوچتے کہ علماء نے اس پہ کیا لکھا ہے، لیکن جب ظاہر ہے کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اس حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حرب الفجار کے اندر شریک ہونا کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب حرب الفجار کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں، دیکھیں عربوں کا جو کلچر تھا نا، آپس میں جنگوں کا، لڑنے کا، ایک دوسرے کو مرنے مارنے کا جو مزاج تھا، بات بات پہ لڑتے تھے، اسلام نے آ کر اس مزاج کو ختم کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ایک دوسرے کی۔ اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ محبت پیدا کی۔ اتنے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام آیا ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو انصاری صحابہ نے، مدینہ کے رہنے والے صحابہ نے کس قسم کی قربانی دی ہے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ کسی صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک بیوی سے تم شادی کر لو، ایک میں اپنے نکاح میں رکھوں گا تاکہ ہم دونوں شادی شدہ ہوں۔ اس حد تک انہوں نے قربانیاں دیں، اور اسلام کے آنے سے پہلے ان کی دشمنی ایسی تھی
کہ قرآن میں اللہ نے حضور کو فرمایا کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی یہ دشمنیاں ختم نہیں ہو سکتی تھیں. ہم سب مسلمان ہیں, ہم یہ کلیم کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں جو مسلمانوں کی آپس میں دشمنی ہے, خصوصاً جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں, جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں, چاہے وہ KPK میں ہو, چاہے وہ پنجاب میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ سندھ کے اندر ہو, یا چاہے وہ دنیا کے اور کسی خطے میں, جو ہمارے قبائلی لوگ ہیں, میں تو جب کبھی ان کے واقعات پڑھتا ہوں یا ان سے ملتا ہوں یا ان کا لائف اسٹائل دیکھتا ہوں تو مجھے بعض اوقات ان کی کچھ حرکتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہی جاہلیت والے رسم و رواج, وہی طور اتوار آج بھی ہمارے کچھ لوگوں کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو اس طرح کے علاقے ہیں, ٹرائبل ایریاز ہیں, وہاں اس بات پہ بھی تک جنگیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے یہ درخت میرا ہے, دوسرا آدمی کہتا ہے یہ درخت میرا ہے. ایک آدمی کہتا ہے بھائی مجھے آپ اس زمین میں راستہ دو, دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس زمین میں راستہ نہیں دیتا, یہ زمین میری ہے. ایک اٹھتا ہے قتل کرے گا اپنے بھتیجے کو, چچا کو, بھانجے کو, کسی کو قتل کرے گا, وہ اٹھے گا اس کے بندے مار دے گا, یہ اٹھے گا اس کے بندے مار دے گا. اور یہ جنگ جب چھڑ جاتی ہے اور یہ جب یعنی پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, یہ اس کے 2 مارے گا, وہ اس کے 3 مارے گا, یہ 3 مارے گا, وہ 4 مارے گا, پھر ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے رہتے ہیں. کوئی گاؤں چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, کوئی دبئی بھاگ رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, لیکن اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے. میں جب اس پہ ریسرچ کر رہا تھا اور جب میں نے جامعۃ الرشید میں سیرت پڑھاتا ہوں, تو جب میں یہ حرب الفجار وہاں میں نے یہ موضوع پڑھایا, وہاں پر بھی میں نے اس پہ بات کی. تو ہمارے ایک دوست ہیں, شاگرد ہیں, ڈاکٹر ہیں MBBS, انہوں نے مجھے بتایا اپنے گاؤں کے بارے میں. وہ پنجاب کے غالباً ڈیرہ غازی خان کے یا تونسا کے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا اس پچھلی عید کے بارے میں کہ دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے نے اٹھ کر ایک ہی خاندان کے 17 لوگ ایک ساتھ مار دیے. 17 لوگ ایک ساتھ مار دیے. ثوابی کے ہمارے کچھ شاگرد ہیں, انہوں نے مجھے بتایا پچھلے رمضان یا اس سے پچھلے رمضان کا کہ رمضان کے مہینے میں صرف وہاں اس علاقے کے اندر 30 بندے قتل ہوئے ہیں. یہ سارا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ درخت پہ پھڈا ہے, رستے پہ پھڈا ہے, یہ درخت میرا ہے, یہ زمین میری ہے, یہ رستہ میرا ہے. بھائی بیٹھ کے آپس میں تمیز سے کوئی حل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں باقی رہا. بھائی یہی طریقہ ہے کہ کسی کے ساتھ مسئلہ ہے, اٹھ کے اس کو فائر کر کے مار دو, وہ آپ کو مارے, آپ اس کو ماریں. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام نے تو آ کے جاہلیت کے اس طور طریقے کو ختم کیا تھا. ہم اس مسلمان ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے. تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں یا ہم مسلمان ہیں؟ تو حرب الفجار سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی یہ جو طرز عمل تھا یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں تھا, یہ جاہلیت کے دور کا طرز عمل تھا. آج اگر ہمارے معاشرے میں کہیں پر بھی یہ بات موجود ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس سلسلے کو ختم کرنا ہے. ظاہر اختلافات بھی ہوتے ہیں, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, پھڈے بھی ہوتے ہیں, کسی بات پہ تنازع بھی کھڑا ہو جاتا ہے, اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو بھائی جب آپ 10 قتل کرنے کے بعد جرگہ کرنے بیٹھتے ہیں تو قتل کیے بغیر جرگہ کرنے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور اس حوالے سے میں گزارش کروں گا ان علاقوں کے جو علماء کرام ہیں وہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے علماء کرام کو اس پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس معاشرے میں جو مرض, جو گناہ, جو بیماری عام ہو اس پہ زیادہ بات کرنی چاہیے. وہاں کے علماء کو اس پہ کھل کر بات کرنی چاہیے. بہت سی دفعہ ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی عالم دین ہے وہ بھی اس کو ایک غیرت کا مسئلہ بنا دیتا ہے اور دین کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ہماری ہمشیرہ کی ایک جگہ شادی ہوئی, چچا کے گھر میں یا کہیں پر, 2 بھائی ہیں, ایک عالم ہے ایک غیر عالم ہے. جو غیر عالم تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارے چچا کے ساتھ ہماری دشمنی ہو گئی جس طرح ہوتی ہے, تو اور اسی گھر میں ہماری بہن کی شادی ہوئی بھی ہے. تو میں جب گاؤں جا رہا تھا تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ بھائی میں چچا کے گھر بھی جاؤں گا. مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے وہاں ہماری بہن ہے, اس سے بھی ملوں, حال احوال لوں کہ بھائی کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے. تو جو اس کے بھائی ہیں دوسرے جو عالم ہیں, اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں, یہ ہمارے غیرت کے خلاف. جو عالم ہیں وہ غیر عالم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں تمہیں وہاں جانا. اس نے کہا بھائی میں اپنے چچا کے پاس نہیں جا رہا, میں بہن کے پاس جا رہا ہوں, ہماری بہن وہاں پر ہے, اس کا حال احوال تو لوں, کو ہماری وجہ سے اس کو تو پریشان نہیں کر رہے.
تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس نے کہا بہت منع کرتا رہا لیکن میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی دیکھی جائے گی ایسی کی تیسی, تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. میں چلا گیا. وہ کہہ رہا ہے مجھے ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم میں غیرت نہیں ہے, تم میں ایسا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. تو میں نے کہا چاہیے یہ تھا کہ وہ جاتا تم اس کو منع کرتے, اس لیے کہ وہ عالم ہے, اس کو دین کے مسئلے کا پتہ ہے. اور معاملہ الٹا ہے کہ آپ جا رہے ہیں بہن سے ملنے کے لیے, وہ آپ کو منع کر رہا ہے کہ نہیں جاؤ, یہ بغیرتی ہے. یہ کلچر جو ہے نا, یہ اصل وہ چیز ہے, سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے, دین کے حقیقی چہرہ ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے کلچر کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کلچر کے اوپر دین کا ٹائٹل, غیرت کا اور حمیت کا اور جناب اچھے اچھے ٹائٹل اس کو دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ عین شریعت کی مخالفت ہو رہی ہوتی. تو حرب الفجار سے ایک چیز, یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے, یہ زمانے جاہلیت کی جنگیں تھی, یہ اسلام کے دور کی جنگیں نہیں ہیں. اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ جنگیں اس طرح کی کسی جگہ پہ لڑی جا رہی ہیں, اس طرح قتل و قتال ہو رہا ہے, ان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے, اللہ کے دربار میں معافی مانگنی چاہیے, اس لیے کہ اسلام اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. اس طرح کی حرکتیں کرنے والے در حقیقت عملاً اسلام کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں, اسلام کے ساتھ دشمنی کا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اس حکم کو نہیں مانتے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اسی سے متعلق ایک بات میں یہ بتا دوں کہ ظاہر 4 مہینوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتایا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور ظاہر اس کا آگے ذکر آئے گا, تو میں اس لیے ابھی سے یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے ہیں, آیا ان کی حرمت ابھی بھی باقی ہے, ان کا یہ احترام ابھی بھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے. تو دیکھیں اس کی حرمت کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر آپ کوئی نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا, ان مہینوں میں کوئی گناہ کریں گے تو گناہ کا وبال وہ بھی بڑھ جائے گا, عذاب بھی بڑھ جائے گا. ایک تو اس کے احترام کا مطلب یہ جو مہینوں کا یہ احترام ہے, یہ اب بھی باقی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب, ان کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر مختلف فضائل آتے ہیں. ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں, قرآن کریم میں آتا ہے والفجر ولیال عشر, تو یہ جو 10 راتوں کا ذکر ہے, مفسرین نے لکھا ہے اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. انہی 10 دنوں کے اندر عرفہ کا روزہ آتا ہے, عرفات آتا ہے, حج کے دن آتے ہیں. اور محرم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم, اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. رجب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو برکت والا بنا اور رمضان تک ہمیں پہنچا. تو گویا رجب کے مہینے کو رمضان کا ایک نقطہ آغاز, سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آ گیا اس کا مطلب رمضان کی تیاری شروع کر دیں. اس طریقے سے ان مہینوں کے مختلف فضائل ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے, مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان مہینوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے, اس کا گناہ عام کسی وقت میں گناہ کرنے سے بڑھ کر ہے, اور ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس میں نیکی کے کام کی فضیلت بھی عام دنوں میں کوئی نیکی کا کام کرنے سے بڑھ جاتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے, اس کا ایک وجہ اس کی یہ بھی کہ اگر ایک آدمی یہ کوشش کر لے کہ بھائی ان 4 مہینوں میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے, اور جناب میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا, اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا, گناہ نہیں کرنے, تو یہ 4 مہینے جب پریکٹس کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی جو مہینے ان کے اندر بھی وہ گناہوں سے بچ جائے گا. تو یہ 4 مہینے تو آتے ہیں گزر جاتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو آج سے یہ عزم کریں سیرت کے اس درس میں کہ آئندہ کے بعد یہ 4 مہینے ہم نے نوٹ کرنے, گناہوں سے تو ویسے بھی بچنا ہے, نیکیوں کا ویسے بھی اہتمام کرنا ہے, لیکن ان 4 مہینوں میں ہم نے خصوصی محنت کرنی ہے, خصوصی اس کا اکرام کرنا ہے, خصوصی کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر طرح کی نیکیاں کریں, ہر طرح کے گناہوں سے بچیں, تاکہ ہمارا پورا سال صحیح طریقے سے گزر سکے. اس کے احترام کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ دوسرا پہلو ہے کہ آیا ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا, قتال کرنا اب بھی منع ہے؟ جس طرح پہلے اسلام کی ابتدا میں منع تھا, تو کیا اب بھی یہ منع ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بہت تفصیل ہے, میں آپ کو مختصراً بتاؤں. جو جمہور علماء ہیں, جمہور فقہا ہیں, ان کا مذہب یہ ہے, جمہور امت کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. یعنی حرمت کا وہ والا پہلو تو باقی ہے کہ نیکی اور گناہ, یہ والا جو پہلو ہے کہ اس مہینے میں, ان مہینوں میں آپ جہاد نہیں کر سکتے, قتال نہیں کر سکتے, یہ منسوخ ہو چکا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ حنین کے بعد حوازن کا جو محاصرہ کیا تھا وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا تھا, اور ظاہر ذوالقعدہ کا جو مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا جنگ کا آغاز کیا تھا اس مہینے میں,
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں تو کہیں ہمیں روایات میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے اس وجہ سے کوئی جنگ موقوف کی ہو یا حملہ کرنے سے وہ رکے ہوں کہ بھائی یہ اشہر حرم ہے، یہ وہ 4 مہینے، اس لیے اس میں کسی سے جنگ نہیں کرنی، قتال نہیں کرنی۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا عمل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل یہ بات بتاتا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں تعامل امت۔ تعامل امت، تعامل امت کا مطلب امت کا مجموعی عمل۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے نا، اور اس کی حرمت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لیکن جمہور امت کا مذہب یہ ہے، جمہور امت کا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جو میجورٹی ہے، جتنے بڑے بڑے فقہاء، علماء، ائمہ، مفسرین، محدثین گزرے ہیں، سب کا، یعنی ان میں اکثریت کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی کس آیت نے اس حکم کو منسوخ کیا، کس حدیث نے اس حکم کو منسوخ کیا؟ کوئی صریح آیت، کوئی صریح حدیث ایسی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ان مہینوں میں جنگ کرنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پوری امت کے جمہور فقہاء، جمہور علماء، مفسرین کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تعامل امت۔ یعنی امت جب من حیث المجموع ایز اے ہول کسی مسئلے کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے، کسی مسئلے کو اختیار کر لیتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حوازن کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا، صحابہ نے ان مہینوں میں جنگیں لڑی۔ اس کے بعد تاریخ اسلام کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، فتوحات کی ہیں، کہیں پر کسی عالم کی طرف سے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ملتا کہ بھائی یہ اشہر حرم ہیں، یہ 4 حرمت والے مہینے، تم اس میں کیوں حملہ کر رہے ہو، تمہیں ان مہینوں میں حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اوورآل اس سے جو ایک پکچر بنتی ہے، یہ دلیل ہے، یہ ناسخ ہے قرآن کریم کی اس آیت کے لیے جس کے اندر جنگ کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ امت کا تعامل، جمہور امت کا کسی مسئلے پر تعامل، صحابہ کا تعامل اور جمہور علماء کا تعامل، یہ کتنی بڑی دلیل ہے شریعت کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اس کی کتنی بڑی حیثیت ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شریعت کے آج بھی بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کے جب آپ دلیل کی طرف جائیں گے تو دلیل آپ کو ملے گی تعامل امت۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں صفا مروہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے جو صفا مروہ کے اندر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں مرد تیز دوڑتے ہیں، عورت تیز نہیں دوڑتی۔ تو یہ جو عورت صفا مروہ کی ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان تیز نہیں دوڑتی، اس کی دلیل کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی دلیل تعامل امت ہے۔ یعنی امت کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا ہے کہ عورت اس کے درمیان تیز نہیں دوڑے گی، مرد تیز دوڑیں گے، یہی دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں ہمارے ہاں، بعض اوقات لوگوں کو کنفیوز کرنے کی اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی اس پہ قرآن کی آیت پیش کریں، اس پہ حدیث پیش کریں۔ اگر آپ قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکے، حدیث پیش نہیں کر سکے، اس کا مطلب یہ حکم شریعت کا نہیں ہے۔ شریعت کے حکام قرآن حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اصل سورسز یہی ہیں، لیکن اسی قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے حکام اور دلائل سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس میں اجماع بھی ہے، اس میں قیاس بھی ہے، اس میں استحسان بھی ہے، اس میں تعامل امت بھی ہے، اس میں ضرورت اور حاجت اور بہت سارے عرف اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے شریعت کے حکام ثابت ہو رہے ہوتے ہیں یا تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرے کہ میں یہ فیصلہ کروں گا کہ شریعت کا یہ حکم ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ عام آدمی کا نہ اتنا مطالعہ ہے، نہ اس کو اتنی نالج ہے، نہ اتنے کمپریہنسو طریقے سے اس نے دین کے مسائل کو پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت سی ہزاروں چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہم گاڑی استعمال کر رہے ہیں، ہم لائٹیں استعمال کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ، موبائل، گھڑی، ان میں سے کسی کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، بلکہ فقہاء کی کتابوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ گھڑی استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا آپ کو نہیں ملے گا کہ کرولا کار، سیوک کار چلانا جائز ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مختلف دلائل ہیں جس سے یہ چیز ثابت کی جا رہی ہوتی ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو ایک اہم بات اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں احترام کا یہ پہلو موجود بہرحال ہے کہ ان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی حرمت احترام کا جو دوسرا پہلو تھا کہ اس میں جہاد نہیں کیا جا سکتا، اقدامی کسی
پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، قتال نہیں کیا جا سکتا، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر ملک پہ یا کافروں پر جو ظلم کر رہے ہوں مسلمانوں پہ ان پہ حملہ کریں. یہ جو حکم تھا یہ منسوخ ہو چکا ہے. مسلمانوں کے لیے اب عام مہینوں میں جہاد کرنا بھی جائز ہے، ان مہینوں کے اندر جہاد کرنا بھی جائز ہے. اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کا جو دوسرا موضوع ہے جس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے، اس کا ٹائٹل ہے حلف الفضول. حلف الفضول، حلف عربی میں کہتے ہیں معاہدے کو، پیکٹ کو، ایگریمنٹ کو. کسی کے ساتھ جب آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اس کو حلف کہتے ہیں. فضول یہ فضل کی جمع ہے. ایک تو اردو والا فضول ہوتا ہے نا، فضول جس کو ہم کہتے ہیں بیکار، فضول. یہ فضول فضل کی جمع ہے. یہ اصل میں ایک معاہدہ تھا جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا جن کے نام میں فضل آتا تھا. یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے اور سب کے ناموں میں فضل آتا تھا. ان میں ایک کا نام تھا فضل بن فضالہ، ایک کا نام تھا فضل بن وداعہ، ایک کا نام تھا فضیل بن حارث. ان کے ناموں میں چونکہ فضل آتا ہے، فضل کی جب آپ جمع بنائیں گے عربی میں تو فضل کی جمع فضول آتی ہے. تو حلف الفضول کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ معاہدہ جو ان لوگوں نے کیا جو فضل نام کے تھے. یعنی بہت سارے فضل نام کے لوگوں نے مل کے جو معاہدہ کیا تھا اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اور یہ حلف الفضول کا جو معاہدہ ہے یہ عرب میں ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہوتا رہا ہے. لیکن اس کا آغاز ان لوگوں نے کیا تھا. یعنی اب ہم جس حلف الفضول کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا. اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک تھے، آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب شریک تھے، اور قبائل شریک تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ معاہدہ ہوتا تھا، کچھ عرصے تک چلتا تھا، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا. اس کا آغاز چونکہ انہوں نے کیا تھا، لہٰذا جو کوئی بھی یہ معاہدہ کرتا تھا اس کو ٹائٹل حلف الفضول کا ہی دیا جاتا تھا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو فضول کیوں کہا جاتا ہے. اور اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے ایک ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ میں شروع میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر کے آگے تفصیل کی طرف بڑھتا ہوں کہ دیکھیں کوئی معاشرہ، انسانی سوسائٹی جتنی بھی خراب ہو جائے وہ خیر سے خالی نہیں ہوتا. خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو بہرحال انسان کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر موجود رہتا ہے. اس کی تفصیل کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو معاہدہ حلف الفضول جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ معاہدہ ہوا تھا عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں. اور اس کی کچھ تفصیل یہ ہے، بنو زبید کا ایک شخص تھا، وہ سامان تجارت لے کر آیا مکہ میں. مکہ میں ایک شخص تھا عاص بن وائل، بعض میں عاصی بن وائل آتا ہے. تو عاص بن وائل نے وہ سامان اس سے خرید لیا. یہ بنو زبید کا بندہ چونکہ باہر کا تھا، اب جب خرید لیا اب وہ پیسے مانگنے جا رہا ہے کہ میرے پیمنٹ مجھے دے دو. وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ. مطلب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، وہ دینے کے موڈ میں نہیں تھا. اس کو جب اندازہ ہو گیا کہ بھائی میرا تو سارا پیسہ یہاں ڈوب گیا اور میں تو جو کچھ لایا تھا اس کو بیچا اور یہ 1 روپیہ اس سے نکل نہیں رہا، اس نے جا کر قبیلہ قریش کے لوگوں کو دہائی دینا شروع کی. کچھ اشعار پڑھے اور کہا کہ میں تو تمہارے پاس آیا ہوں، تم تو حرم میں رہنے والے لوگ ہو، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میری کون مدد کرے گا، وغیرہ وغیرہ. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہوئے اور قریش کے مختلف جو قبائل تھے ان کے پاس جا کے ان کو جمع کرنے لگے کہ بھائی ہم جمع ہوتے ہیں اور ہم مل کے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ مکہ میں جو بھی مظلوم شخص ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ ہمارے قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو. تو مکہ میں جو مظلوم ہوگا، جس کے ساتھ ظلم ہوگا، ہم سارے مل کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ظالم سے مظلوم کا حق دلا کر مظلوم کو واپس دیں گے. اس پیکٹ کے اندر، اس معاہدے کے اندر بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد بن عبد العزہ، بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم بن مرہ، ان سب قبائل کے سربراہان جمع ہوئے اور انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ بھائی ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے ایک دوسرے سے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معاہدے کا حصہ بنے. جب یہ معاہدہ ہو گیا، یہ سب مل کر عاص بن وائل کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، اگر تم اس کی پیمنٹ اس کو نہیں کرتے ہم سب مل کے تمہارے خلاف ہوں گے، تم سے یہ حق دلوا کے چھوڑیں گے. وہ مجبور ہوا اور وہ حق اس نے واپس کر دیا. یہ ایک ایسا وعدہ تھا جس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد شہدت مع عمومتی حلفا فی دار ابن جدعان ما احب ان لی به حمر النعم
وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے کا حصہ رہا ہوں، ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا ہوں کہ میں سرخ اونٹوں کے بدلے میں بھی کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹوں. یعنی اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ اس زمانے کا سب سے معزز، جیسے آج کے دور میں آپ کہہ لیں پراڈو کسی کو دیں، اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے تب بھی میں اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. حتیٰ کہ لو دعیت به فی الاسلام لاجبت، اگر اسلام کے آ جانے کے بعد آج بھی مجھے کوئی اس معاہدے کا حوالہ دے کر پکارے مدد کے لیے، میں آج بھی اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ اس معاہدے میں شریک تھے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ میری مدد کریں، تو اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے آج بھی میں اس کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. سیرت ابن ہشام کے اندر یہ پورا قول موجود ہے. مسند احمد کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر یہ اگلا حصہ نہیں ہے کہ اگر مجھے اسلام آنے کے بعد اس کے لیے بلایا جائے تو میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا. یہ حصہ وہاں پر نہیں ہے مسند احمد کی روایت میں، لیکن سیرت ابن ہشام کے اندر یہ پورے الفاظ اس طریقے سے موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. تو یہ الفاظ اگر مسند احمد کی روایت میں موجود نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اسلام کا مزاج بہرحال ظاہر ہے کہ اسلام کا تو یہی مزاج ہے کہ اسلام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اسلامی تاریخ میں کتنے واقعات بے شمار مل جائیں گے. کسی مسلمان اور یہودی کا مسئلہ آیا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. کسی مسلمان اور عیسائی کا مسئلہ آیا، عیسائی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو اس کے بے شمار واقعات آپ کو صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، مسلمان حکمرانوں کے دور میں بے تحاشا واقعات اس کے ملیں گے. تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. قرآن کریم میں یعنی اس سے صریح بات کیا ہوگی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ بھائی تم انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے سیدھی سیدھی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کا بغض تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی شروع کر دو. اعدلوا، انصاف کا دامن پکڑو، انصاف کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم و زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ان ساری روایات سے، ان ساری آیات سے یہ بات وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتی ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج اسلام کو جو تانا دیا جاتا ہے، اسلام کو جو الزام دیا جاتا ہے دہشت گردی کا اور مختلف قسم کے جو تانے یا الزامات اسلام کے اوپر لگائے جاتے ہیں، اس کی حقیقت کتنی ہے؟ اسلام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ویسٹ جو ہمیں انسانیت کا، ہیومنزم کا، ایکویلٹی کا، فریڈم کا درس دیتا ہے، آپ ذرا اس کی پریکٹس دیکھیں. اور تاریخ اسلام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مسلمان فاتحین، ان کی پریکٹس دیکھیں. آج جو فلسطین کی صورتحال ہے، جو غزہ کی صورتحال ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. پچھلی ایک صدی کے اندر کتنے کروڑ لوگ انہی سیکولر کنٹریز نے قتل کیے ہیں. آپ ذرا جا کے گوگل کریں کہ پچھلی ایک سینچری کے اندر کتنے انسانوں کا قتل کیا گیا ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل ہیومینٹی کا، انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے یا یہ ویسٹرن کنٹریز ہمیں دیتی ہیں. ان کا جو ہیومنزم کا کانسیپٹ ہے وہ اسلام کے ہیومنزم کے کانسیپٹ سے بالکل کنٹرڈکشن میں ہے، وہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اسلام کا انسانیت کا تصور کچھ ہے، ویسٹ کا انسانیت کا تصور کچھ ہے. اس پہ میرا پورا ایک تفصیلی لیکچر موجود ہے، میں کوشش کروں گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں یا کمنٹ میں دے دوں. آپ سننا چاہیں تو اس کو آپ سن سکتے ہیں. بہرحال آپ اس وقت ویسٹ کا جو آپ کہہ لیں ڈبل سٹینڈرڈ، دو رخی، ڈبل چہرہ آپ دیکھنا چاہیں تو فلسطین کی صورتحال سے واضح ہو رہا ہے
کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اگر اسلام کی بات کریں، مسلمانوں کی بات کریں، مسلمان جو صحیح اسلام پہ عمل کرنے والا ہو وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، کبھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اگر ظالم مسلمان ہو تو اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، اور ظالم کافر ہو تو اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. یہی اصل اسلام کا درس ہے، اور حلف الفضول سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس سے ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ قومی بنیاد پر، صوبائی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر، مسلکی بنیاد پر کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا حرام ہے. ہمارے ہاں جو قومیت، صوبائیت، لسانیت کہ یہ پٹھان ہے، میں بھی پٹھان ہوں، یہ ظلم کرے گا تب بھی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ مظلوم ہوگا تب بھی کھڑا ہوں. میں بلوچ ہوں، یہ بھی بلوچ ہے، یہ اگر ظلم کرے گا تب بھی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں پنجابی ہوں، یہ بھی پنجابی ہے، یہ ظلم کرے گا تب بھی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں سندھی ہوں، یہ بھی سندھی ہے، یہ ظلم کرے گا تب بھی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں دیوبندی ہوں، یہ دیوبندی ہے، یہ غلط بات کرے گا تب بھی میں سپورٹ کروں گا. میں بریلوی ہوں، یہ بریلوی ہے، یہ غلط بات بھی کرے گا تب بھی میں اس کو سپورٹ کروں گا. میں اہل حدیث ہوں، یہ بھی اہل حدیث ہے، یہ غلط بات ہی کیوں نہ کر رہا ہوں، غلط دلیل ہی کیوں نہ دے رہا ہوں، میں کہوں گا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میں اس خانقاہ کا ہوں، وہ اس خانقاہ کا ہے، میں نے اس خانقاہ کو برا کہنا ہے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو. میں اس سیاسی پارٹی کا ہوں، وہ اس سیاسی پارٹی کا ہے. میں پی ٹی آئی کا ہوں، وہ نون لیگ کا ہے، میں نے نون لیگ والے کو غلط ہی کہنا ہے چاہے وہ صحیح بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. میں نون لیگ کا ہوں، وہ پی ٹی آئی کا ہے، تو پی ٹی آئی والے کو غلط ہی کہنا ہے چاہے وہ صحیح بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. یہ جو ہمارے ہاں ایک سسٹم بن چکا ہے، آپ مجھے بتائیں سیرت کی روشنی میں، قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں، کیا یہ اسلام کا مزاج ہے؟ کیا یہ سیرت کا مزاج ہے؟ ہم میں سیاسی شعور اس وقت پیدا ہوگا جب ہم صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم کہنا سیکھ جائیں گے. خیر کسی ایک پارٹی کے اندر جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک پارٹی خیر ہی خیر ہے، دوسری پارٹی شر ہی شر ہے. 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا. تو جب 100% برا کافر نہیں ہوتا، مسلمان 100% برا کیسے ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ بہت زیادہ مال و دولت امانت کے طور پر رکھوائیں، جب وقت آئے گا فوراً آپ کو ریٹرن کر دیں گے. اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس امانت رکھوا دیا تو جب تک سر پہ کھڑے نہ ہو جائیں واپس نہیں کرے گا. اس کا مطلب کافروں میں بھی، اہل کتاب میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو جب کافروں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ کیسے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ برا ہی برا ہے مسلمان ہونے کے باوجود؟ ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات پیدا کی ہیں نا، انسان، فرشتے اور جنات. فرشتے خیر ہی خیر ہے، شیطان شر ہی شر ہے. فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، شیطان سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا. فرشتے خیر ہی خیر، شیطان شر ہی شر. انسان سے کبھی خیر کا کام ہوتا ہے، کبھی شر کا کام ہوتا ہے. پھر فرمایا کرتے تھے کہ مولانا جب آپ کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، اور جب کسی پہ تنقید کرنے لگتے ہیں اس کو شیطان بنا دیتے ہیں. انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے، انسان نہ شیطان ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے. انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے، انسان نہ شیطان ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنے سیاسی لیڈروں کو اور اپنے مخالف سیاسی لیڈر کو، ایک کو فرشتہ دوسرے کو شیطان نہ بنائیں. اپنی سیاسی پارٹی کو فرشتہ، دوسرے کی سیاسی پارٹی کو شیطان نہ بنائیں. یہ جو ہمارے ہاں مسلکی، قومیت، صوبائیت، لسانیت، پارٹی کی بنیاد پر حق و باطل کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں سیرت کی روشنی میں کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم نے خود عزم کرنا ہے آج کے درس میں کہ آئندہ کے بعد میں نے صحیح کو صحیح، غلط کو، یہ حلف الفضول کا درس ہے، میں نے ظالم کی مدد نہیں کرنی، مظلوم کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو مظلوم ہو. صحابہ نے فرمایا مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ کر، اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. اس لیے کہ اگر آپ ظالم کو ظلم سے روکیں گے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا. تو یہ سیرت کا درس ہے، اور یہ سیرت کا درس ہم نے اٹھ کے خود عمل نہیں کرنا، صرف اس کو عام کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. بہت بڑی ایک آفت، مصیبت ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس طرح کی کسی موضوع پہ بات کریں، ہمارے ہاں بعض لوگ اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیتے ہیں.
اس کو بھی سیاست کا رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ اصل میں فلاں کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، فلاں کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. بھائی یہ پیور قرآن کا اور سیرت کا اور حدیث کا درس ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہے. اور آخری بات آج کے درس کی ہے کہ آج کے دور میں انٹرنیشنل لیول پر پھر سے حلف الفضول کی ضرورت ہے. دیکھیں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو ویٹو پاور 5 ملکوں کو دیا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا سارے ملک یونائٹڈ نیشن کے کہیں پہ ظلم ہو رہا اس کو رکوا سکتے ہیں؟ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچا سکتے. اس وقت غزہ کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ غزہ میں جو صورتحال جاری ہے، ساری دنیا کے ممالک چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اس وقت ضرورت اس بات کی. دیکھیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جینیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہر طرح کے دنیا کے قوانین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. کوئی اس کے خلاف بات کرنے والا، ہمیں کوئی ایسا پاورفل بندہ جو اس کو رکوا سکے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر، ہمیں ایسا کوئی نہیں مل رہا. اس وقت مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو، ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بات کی طرف بڑھیں کہ ہم دوبارہ سے عالمی سطح پر ایک حلف الفضول کریں. یہ اقوام متحدہ بھی سمجھے حلف الفضول کی ایک شکل تھی، لیکن یہ ناکام ہو گیا. اس وقت ضرور آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے جا کر ان کے خلاف کیس دائر کیا اور عالمی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان ممالک ساری دنیا کے ان ممالک کے ساتھ کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائیں، کوئی ایسا پیکٹ کریں، کوئی ایسا معاہدہ کریں جس میں وہ مل کر، چاہے وہ مسلم ملک ہیں، چاہے وہ سیکولر ملک ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ملک ہیں، اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پر وہ متفق ہو جائیں کہ ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں کہیں دنیا میں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن، اس طرح کا کوئی ادارہ، اس طرح کا کوئی پیکٹ، اس طرح کا کوئی معاہدہ جو حلف الفضول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا حصہ بنے تھے، ہم حضور کے امتی ہیں اور آج انسانیت کو اس حلف الفضول کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے اپنے محلے کی سطح پر بھی، اپنے شہر کی سطح پر بھی، اپنے صوبے کی سطح پر بھی، ملک کی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی حلف الفضول جیسے معاہدات کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں کسی قسم کا مسلکی، قومی، صوبائی، لسانی تعصب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ ہر چیز میں یہ تعصبات، مسلکی، قومی، یہ تعصبات آ جاتے ہیں. جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آپ اس کامن گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، باقی چیزوں پہ آپ بات نہیں کر رہے ہوتے. حلف الفضول سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہر سطح پر اس کے لیے آواز اٹھانی ہے اور ہم نے اس کا حصہ بننا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.